سورہ رعد کی آیت نمبر 27، سورہ رعد کا چوتھا رکوع اور 13ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔ آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان پر ابھی تک کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ یعنی کافروں کی حق سے دشمنی دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت نشانی ہے۔ قرآن پاک میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے سارے نبیوں سے زیادہ دیے گئے۔ ہزاروں معجزات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ خود آپ کی ذات معجزہ ہے، آنکھ مبارک معجزہ، کان مبارک معجزہ، زبان مبارک معجزہ، لعاب دہن مبارک معجزہ، آپ کا پسینہ مبارک معجزہ۔ اتنے معجزات اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، تو جو گمراہ ہوتا ہے معجزات کثیرہ دیکھنے کے باوجود بھی گمراہ رہتا ہے۔ جن کے نصیب برے ہیں، جن کے دل مردہ ہیں۔ اور ہدایت کسی نصیب ہوتی ہے من اناب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے۔ اللہ کی طرف رجوع لانے والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی یاد اور اس کے عذاب کی یاد دلوں کو خائف کر دیتی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا مسلمان جب اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے، دوسرے مسلمان اس کا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ہر چیز کی اپنی طلب ہوتی ہے۔ پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے، بھوک لگی ہو تو کھانا چاہیے۔ تو روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، فرما برداری ہے، اسی میں روح چین پاتی ہے۔ مادیت سے روح کو چین حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مادیت سے اپنی روح کو، اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا بے چینی ہی بے چینی ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں۔ انشاءاللہ ہمارے دل چین پائیں گے، ہماری روح کو چین نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے،
اور ابھی آپ نے سنا یہ سورہ رعد کا 4واں رکوع ہے اور 13ویں پارے کا 10واں رکوع ہے. اس آیت کو یاد کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ، جنہوں نے بحر شریعت کتاب لکھی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں. آپ کے صاحبزادے شہزادے ہیں جن کا نام ہے محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی. آپ انڈیا میں ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں مجھے دل کی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب تمہارا زندہ بچنا بہت مشکل ہے. میں بہت پریشان ہو گیا تو میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ ان سے دعا لے لوں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل کی جانب سینے پر رکھ لو اور 11 مرتبہ پڑھا کرو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر سینے کی طرف دل کی طرف سینے پر دم کر لیا کرو. آپ کہتے ہیں میں نے یہ شروع کیا، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر دل کی جانب رکھ کر 11 مرتبہ پڑھتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر سینے پر دل کی جانب دم کر لیتا. آپ کہتے ہیں 3 دن گزرے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک نئی زندگی پائی ہے. آپ نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا اب اس بات کو 35 سال ہو گئے ہیں، نہ مجھے کبھی دل میں درد ہوا، نہ گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی ایسی بیماری ہوئی. تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے. تو جہاں ہم یہ وظیفہ کریں وہاں جب اس آیت کریمہ کی تکرار کریں تو اس کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پکنک پر جانے سے، عیاشیاں کرنے سے، اچھے اچھے کھانے کھانے سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا. دلوں کا چین تو اللہ کا ذکر ہے. جو بندہ نماز قضا کر دے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، غیبتیں کرے، بدنگاہی کرے، مسلمانوں کے حقوق پامال کرے، ناجائز طریقے سے مال پر قبضہ کر لے، کسی کا مال کھا جائے، سود اور رشوت میں مبتلا ہو، وہ دل کا چین کیسے پا سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کو خوشی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام، یعنی ان کا انجام بہت اچھا ہے. طوبا کے معنی ہے بشارت ہے، راحت کی بشارت ہے، آرام کی بشارت ہے، نعمت اور خوشحالی کی بشارت ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طوبا حبشی زبان میں جنت کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ طوبا جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ ہر جنت میں پہنچے گا. یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی اصل جڑ، اس کا اصل تنا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوان مولا میں، یعنی سرکار کے محل میں اس کی اصل ہے، اور اس کی شاخیں پوری جنت میں ہیں. جنت کی ہر محل میں، ہر کمرے میں اس کی شاخ ہے. اس میں ہر قسم کے رنگ ہیں، صرف کالا رنگ نہیں ہے، اور ہر قسم کی خوشنمائیاں ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، میوے ہیں، اور اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں دواں ہیں. طوبی لہم، جنتیوں کے لیے طوبا ہے، وہ حسن مآب، اور اچھا انجام ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم،
جس سے پہلے امتیں ہو گزری، یعنی اے محبوب آپ کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔